بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، ایک طویل عرصے سے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں لگاتار تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو دہشت گردی اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی بھی جاری ہے، اور ہر دن ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے۔ اب ہم آج کی اس مختصر سی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ کون سا ایسا ہمیں اصول اور ضابطہ قرآن مقدس میں عطا فرمایا تھا کہ جس اصول اور ضابطے کو ترک کرنے اور چھوڑنے کی وجہ سے یہ ذلت، یہ ظلم ہم پر مسلط ہوا ہے۔ یہ ہمیں اصول دیا ہے قرآن مقدس نے، اور یہ ضابطہ اللہ رب العزت نے اپنا بتایا ہے، یہ قاعدہ بتایا ہے۔ آئیں دیکھیں اس قاعدے کو اور اس فارمولے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی نصرت و حمایت ہمیں مل سکے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے ظلم اور جبر سے نجات پا سکیں اور امن و امان کی زندگی گزار سکیں، دارین کی سعادتیں حاصل کر سکیں اور دونوں جہان میں سرخرو ہو سکیں۔ دیکھیں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اور جب جہاں جیسی اللہ رب العزت کے دین کو ضرورت ہوگی وہاں اس طرح کی قربانی پیش کرو گے اور اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرو گے، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرو گے، تم اللہ رب العزت کے دین کی نصرت اور حمایت میں کھڑے ہوگے اور اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کہ جو لوگ اس کے دین کی خدمت کریں گے، اس کے دین کے خادم بنیں گے اور اللہ رب العزت کے دین کی خدمت بجا لائیں گے، تو اللہ رب العزت اپنے دین کی نصرت و حمایت کرنے والے اور اپنے دین کی خدمت کرنے والے خادمین کی مدد فرمائے گا، ان کا ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو جائے گا۔ اور اگلا صلہ اور انعام اور اگلی جزا اللہ رب العزت یہ عطا فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہ دو انعامات اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے قدم جو نہیں جم پا رہے ہیں، ہمارے قدم جو لڑکھڑا رہے ہیں، بلکہ ہمارے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور ہم اسی لیے ظالم کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں چونکہ ہم اس ظالم کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کا ظلم ہم سے رک جائے اور ہم اور ہماری نسلیں اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اب آگے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ماضی میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ان پر جبر و تشدد کیا گیا ہے، جو ان پر دہشت گردی مسلط کی گئی ہے اور انتہا پسندوں کی انتہا پسندی کا جو مسلمان اور امت کے افراد نشانہ بنے ہیں اور بنتے رہے ہیں، اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نجات پا جائیں تو ہمیں قرآن مقدس کے اس اصول کو اپنانا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دین کا
حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں خادم بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت ہمیں کرنی ہوگی، ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی نصرت و حمایت کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ جب ہم اللہ رب العزت کے دین کی نصرت و حمایت کرنے لگ جائیں گے اور اس کے دین کی دل و جان سے خدمت کرنے لگ جائیں گے تو اس کا صلہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نصرت و حمایت جس بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر ساری دنیا کے ظالم اور جابر مل کر متحد ہو کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ قرآن مقدس کا وہ اصول ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ قاعدہ ہے اور وہ فارمولہ ہے کہ جسے پوری امت کو اپنانا ہوگا اور پوری امت کو مل کر کے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرنی ہوگی، اللہ رب العزت کے دین کی نصرت و حمایت کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں دارین کی سعادتیں بھی نصیب ہوں گی اور اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصرت و حمایت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے دین کی نصرت و حمایت کریں، اس کے بندے اس کے دین کی خدمت کریں اور اس کے دین کے خادم بنیں، اس کے دین کے حامی و ناصر بنیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دین کی خدمت کرنے کے بجائے، اس کے دین کی نصرت و حمایت کرنے کے بجائے اور اس کے دین کا خادم بننے کے بجائے دین کا نام لے کر کے انتشار پھیلایا جاتا ہے، دین کا نام لے کر کے فرقے بنائے جاتے ہیں، دین کا نام لے کر کے روز نئی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، دین کا نام لے لے کر کے الگ الگ پارٹیاں روز بنائی جاتی ہیں اور دین کا نام لے کر کے فتنہ پھیلایا جاتا ہے، فساد پھیلایا جاتا ہے، دین کا نام لے کر کے مرنے اور مارنے کا کام کیا جاتا ہے، لڑنے اور لڑانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے دین کا سہارا لے کر کے یا دین کا نام استعمال کر کے ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ کسی کو دین کی صحیح دعوت دے کر کے اس کو جنت کا راستہ دکھلایا جائے۔ یہ کم لوگوں کو توفیق ہے کہ اللہ کے دین کی حقیقی دعوت دے کر کے کسی کو جنتی بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ لعنتی فرقوں کی تکفیری سوچ لے کر کے اور ان کی تکفیری توپیں لے کر کے اور سے داغ کر کے لوگوں کو تھوک کے حساب سے جہنمی ضرور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب تک اس طرح کے مذموم عمل جاری رہیں گے، جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کی جانب نہیں آتے، اللہ رب العزت کے دین کی نصرت و حمایت کی جانب نہیں آتے اور اللہ رب العزت کے دین کے خادم نہیں بنتے، ہم اس کے دین کی جب تک مدد نہیں کرتے تو پھر ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا اور ہم پر اسی طرح سے ذلت مسلط رہے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پر ہمیں فرقے تو دیکھنے کو ملتے ہیں، دین کے نام پر لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد تو ہمیں ہر دن ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اسی دین کے نام پر دینی حمیت، دینی غیرت اور اسلامی اخوت دیکھنے کو نہیں ملتی، اسلامی بھائی چارہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور ایمانی محبت دیکھنے کو نہیں ملتی، آپس میں اسلامی ایمانی دینی رواداری دیکھنے کو نہیں ملتی ہمارے معاشرے میں۔ تو جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، ہمارے اندر دینی غیرت، اسلامی اخوت اور ایمانی محبت آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک ہم اس طرح سے انتشار و اختلاف کا شکار رہتے ہیں اور جب تک ہم اس طرح سے بٹے رہیں گے تب تک یہ ذلت ہمارے اوپر مسلط ہی رہے گی۔ تو اس قرآن مقدس کے عطا کردہ اصول کی روشنی میں ہمیں
اتحاد کی جانب آنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی خدمت اور اس کے دین کی نصرت و حمایت کی جانب آنا ہوگا، اور صحیح معنوں میں اس کے دین کا خادم بننا ہوگا اور اس کے دین کی خدمت کرنی ہوگی، اور اس کے دین کی مدد اور نصرت و حمایت جس قدر ہم سے ہو سکتی ہے ہمیں اپنی ایفرٹ اس میں پٹ کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذلت ہم سے اٹھا لی جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگ جائیں گے۔ اور جب تک دین کے نام پر دجل اور فریب ہوتا رہے گا، فرقہ واریت کو پرموٹ کیا جاتا رہے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی رہیں گی، اور یہ انتشار اور فتنہ اور فساد جب تک ہمارے اسلامی معاشرے میں بپا رہے گا، تب تک یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی نصرت اور اس کی حمایت اور اس کی تائید ہمیں میسر نہیں ہوگی، اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق اس کے دین کے خادم بن جائیں، اس کے دین کے نوکر بن جائیں، اور اس کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ساری دنیا کے ظالم اور جابر اور ساری دنیا کے دہشت گرد مل کر کے بھی ہم پر دہشت گردی نہیں کر سکتے، ہم پر ظلم، جبر اور تشدد نہیں کر سکتے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک تو اس آیت پاک سے یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے دین کا خادم بننا ہے، اللہ کے دین کا نوکر بننا ہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت کرنے والا بننا ہے، اس کے دین کا مددگار بننا ہے۔ جب ہم یہ بنتے ہیں تو اللہ نے کے وعدے کے مطابق اللہ کی مدد اور اس کی نصرت اور حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں 67 میں یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ پہلے اس میں بھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے، جیسے کہ سورت ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی پہلے ایک شرط ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تو پھر اس کی جزا یہ ملے گی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس آیت پاک میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس میں بھی گویا کی ایک شرط رکھی ہوئی ہے، اور ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ ذمہ داری اگر تم ادا کرتے ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے انعام کے طور پر ہمیں اپنا پروٹیکشن اور اپنی سیکورٹی ہمیں پرووائڈ کرے گا، اپنی پروٹیکشن ہمیں عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی جانب سے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ خطاب رسول سے ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو یہ خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی جانب سے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور آگے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو خطاب فرما رہا ہے، رسول کے واسطے سے رسول کی امت کو خطاب فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اگر وہ چیزیں آپ نے لوگوں تک نہ پہنچائیں، چھپا لیں یا اس کو پہنچانے میں کوتاہی کی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یا کسی بھی نبی سے یہ محال ہے کہ اللہ رب العزت کسی نبی کی جانب کوئی وحی فرمائے اور کوئی حکم انہیں دے، محال ہے کہ وہ اس حکم کو لوگوں تک نہ پہنچائے یا اسے چھپا لے یا اس میں کوتاہی کرے۔ یہ محال ہے کسی نبی کے لیے، کسی نبی سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت انبیاء کو جو حکم
عطا فرماتا ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ اس حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک محال بات اس میں کی ہے، اور یہ اس لیے کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ انبیاء سے تو محال ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محال ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، اگر ہم اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور اس کی دعوت اپنے زمانوں میں اگر ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے کہ جن تک دین کی صحیح دعوت نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو پھر ہم رسول کو ماننے کے باوجود رسول کو ماننے کا حق ادا نہیں کریں گے، گویا کہ رسول پر ایمان لانے کے باوجود گویا کہ رسول پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں تک اللہ کے ان احکامات کو پہنچا دیں اور اللہ کے اس حکم کو پہنچا دیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کو خاتم النبیین اور آخر النبیین ماننے والے آپ کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے، اور آپ کے ہر امتی اور آپ کا ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ پر نازل کیے گئے اس قرآن کو اور اس کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو، جن لوگوں تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا ہے یا صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے، تو اب ہم سب کی اور پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ بطور امتی، بحیثیت امتی اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر گویا کہ ہم ایمان لانے کے باوجود اپنے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے لوگوں کو اور اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کرتے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتے، تو پھر گویا کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننے کے بعد، آخر النبیین ماننے کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا حق ادا نہیں کیا، اپنے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں اپنے امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ رب العزت کے اس پیغام کو دوسروں تک اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو ہمیں یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانی ہوگی اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ذمہ داری کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اسے بعین ہی لوگوں تک پہنچا دیں، اسی طرح سے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ اب آگے چونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا اور کچھ نہیں چھپایا اور امت تک وہ سب کچھ پہنچا دیا، آج وہ چیزیں قرآن پاک کی شکل میں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین یعنی احادیث طیبہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، سب کچھ واضح ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھپایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو کچھ پیغام دیا، جو میسج دیا، انہوں نے آگے امت تک پہنچا دیا، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وہ میسج، وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا قرآن کی شکل میں، اپنے فرامین اور احادیث کی سنت کی شکل میں،
اور جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں تک، جن تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے اور جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان تمام لوگوں تک حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی اس دعوت کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں۔ اور جب ہم یہ فریضہ انجام دیں گے تو اب اللہ رب العزت آگے وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کا بدلہ اور اس کی جزا وہ یہ عطا فرمائے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ یہ وعدہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ کے اتباع میں جو یہ کام کرے گا، یعنی آپ کے دین کی دعوت کو آگے پہنچائے گا، تو جو وعدہ رسول سے ہے وہی وعدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو آگے پہنچانے والے ان داعیان اسلام، مبلغین اسلام، علماء اسلام سے بھی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے بلا خوف لومۃ لائم اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس بات کا اندیشہ نہ رکھیں کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے دعوت، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس نبوی مشن پر جو لوگ عمل کریں گے، جو داعیان اسلام، جو مبلغین اسلام اور جو علماء کرام، علماء اسلام اس نبوی مشن پر عمل کریں گے، نبوی مشن کو آگے بڑھائیں گے، تو جس طرح اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکشن عطا فرمایا ہے، یہی پروٹیکشن، یہی سیکورٹی ان تمام داعیان اسلام، علماء اسلام اور مبلغین اسلام کو بھی ملے گی، انہیں بھی میسر آئے گی۔ جب اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کو نازل فرما دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں ہوتے یا رات کے وقت، خصوصی طور پر آپ کے صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے، لیکن جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو پھر چاہے سفر ہو یا رات کا وقت ہو، ہمیشہ کے لیے یہ جو پہرے دار مقرر تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ اب تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جتنی خدمت کرنی تھی وہ کر لی، اب اللہ رب العزت نے چونکہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ رب العزت میری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، تو اب وہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، وہ بہترین محافظ ہے اور وہ بہترین پروٹیکشن عطا فرمانے والا ہے، تو اب چونکہ میں اللہ رب العزت کی حفاظت کے حصار میں ہوں، اب چونکہ اللہ رب العزت نے میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اور وہ حفاظت فرمانے والا ہے، لہٰذا جب خالق، مالک اور قادر و قیوم رب حفاظت فرمائے، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی، تو پھر اب کسی انسان کی حفاظت کا میں محتاج نہیں ہوں، لہٰذا اب آپ لوگ جائیں، اب آپ نے جتنی خدمت کرنی تھی آپ نے کر لی، لیکن اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود میری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس آیت پاک کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج خصوصی طور پر ہمارے ملک میں علماء اکرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اسلامی حلیے کی وجہ سے۔ تو اگر علماء اسلام، داعیان اسلام اور مبلغین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی انہیں حفاظت نصیب ہو اور اللہ رب العزت انہیں اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے اور اللہ رب العزت کی پروٹیکشن اور اللہ رب العزت کی سیکورٹی انہیں حاصل ہو، تو پھر ان علماء اسلام کو اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوتی کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو آگے لے کر کے چلنا ہوگا۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی ہے، تو حضور کے مشن کو آگے بڑھانے والوں کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا۔ ہمارا کام اللہ رب العزت کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے پیغام کو ہر عام اور ہر خاص بندے تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، اور پھر اس دین کو آگے پہنچانے کے بعد یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی برکت سے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کی برکت سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم سے بچ جائیں، ہم جبر سے بچ جائیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہونے سے بچ جائیں، تو پھر جان لیں کہ یہ دنیا بھر کے ظالم اور جابر یہ متحد ہو کر کے بھی اگر آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں اور مبلغ ہیں تو آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کے دین کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ صحیح دعوت ہونی چاہیے، صحیح تبلیغ ہونی چاہیے اللہ کے دین کی، اور اللہ کی منشا کے مطابق، اس کے مرضی کے مطابق اس کے دین کے پیغام کو آگے آپ پہنچائیں بلا خوف اور بلا خطر۔ آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ ہوں گے، دہشت گرد کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے، اور بڑا سے بڑا فرعون وقت بھی اور یزید وقت بھی آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ جان رہیں یہ دو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، ان دونوں کو سنانے کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دین کا خادم بننا ہے، اللہ رب العزت کے دین کا داعی بننا ہے، اللہ رب العزت کے دین کا مبلغ بننا ہے، اور اس کے دین کا داعی بننے کے لیے، اس کے دین کا خادم بننے کے لیے، اس کے دین کا مبلغ بننے کے لیے اس کے دین کا عالم بننا ضروری ہے، اس کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہالت کے ساتھ یہ تمام کام نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے دین کے علم کو سیکھنا ہوگا اور اپنے سینے کو اس کے علم سے منور کرنا ہوگا، اور پھر جب صحیح علم کے روشنی میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا تو اس دین کی ہمیں خدمت کرنی ہوگی اور اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہوگا۔ یہ کام اگر ہم مل کر کے کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اس وعدے کے مطابق، اور واللہ یعصمک من الناس کے مطابق اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر سر کے بل کھڑے ہو کر کے بھی تمام ظالم اور جابر ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں علماء کرام، طلاب العلم اور تمام مبلغین اور تمام واعظین اور دین کی دعوت کو آگے پہنچانے والے اور پہنچانے کا جذبہ رکھنے والے تمام اہل اسلام، اہل ایمان، کہ آج اللہ کے دین کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ آج اللہ کے دین کے لیے جینے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے دین کے مطابق جینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنا حلیہ، اپنا ظاہر، اپنا باطن اللہ کے دین کے مطابق کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ دوسروں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ اپنا اسلامی حلیہ اور اپنا اسلامی کردار ہے۔ تو اپنے آپ کو اسلامی حلیے میں لائیں اور اپنے کردار کو اسلامی کردار میں رنگنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے کردار کو اسلامی کردار بنائیں۔ حسن کردار سے یوں نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایسا کردار بنانا ہوگا،
حسن کردار سے یوں نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے دین کے مبلغ اور داعی بنتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کا ذمہ لے لے گا۔ پھر ہم ظلم سے محفوظ رہیں گے، جبر سے محفوظ رہیں گے، دہشت گردی سے محفوظ رہیں گے، اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور آخرت میں اس کا جو صلہ ہوگا وہ تو پھر اتنا عظیم ہوگا کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کرام کو نوازے گا تو پھر انبیاء کرام کی راہوں کا مسافر بننے کی برکت سے اور انبیاء کرام کے راستے پر نکلنے کی برکت سے اور انبیاء کرام کی اور خصوصاً خاتم النبیین اور آخر النبیین کی دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان انبیاء کا کے وارثین کی صف میں ہمیں اٹھائے گا۔ تو تمام علماء، طلاب العلم، تمام داعی، تمام مبلغین خصوصی طور پر اس جانب متوجہ ہوں، اور بلکہ ہر امتی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جانب توجہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری عظمت رفتہ بھی بحال ہوگی، اور ہم ہر طرح کے ظلم اور جبر سے، دہشت گردی سے، فتنے اور فساد سے بھی بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی حفاظت کے حصار میں انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی گزرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو مضبوط دلائل کی روشنی میں دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔